أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ولما جاء موسى اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت و جگہ میں وکلمہ ربہ اور کلام کی ان سے ان کے رب نے قالا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام رب ارنی اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا انظر الیک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں قال اللہ نے فرمایا لن ترانی ہرگز نہیں تو دیکھ سکے گا مجھے ولیکن انظر لیکن ہاں دیکھ الی الجبل پہاڑ کی طرف فإن استقر پھر اگر وہ پہاڑ ٹکا رہا ٹھہرا رہا مکانہ اپنی جگہ فسوف ترانی تو پھر ممکن ہے کہ تو مجھے دیکھ پائے فلما پھر جب تجلی ربہ تجلی ڈالی اس کے رب نے للجبل پہاڑ پہ جعلہ تو کر دیا اس پہاڑ کو دکا ریزہ ریزہ وخر موسیٰ اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقہ بے ہوش ہو فلما افاقا پھر جب آپ کو ہوش آیا قال تو آپ کہنے لگے سبحانک پاک ہے تیری ذات سے پروردگار تبت الیک میں تیری طرف تائب ہوا میں نے رجوع کی تیری طرف وانا اول المومنین اور میں ہوں سب سے پہلا ایمان رکھنے والا قال یا موسیٰ اللہ نے فرمایا موسیٰ انی اصطفیتک بے شک میں نے تجھے چنا علی الناس سے لوگوں میں برسالاتی اپنے پیغام پہنچانے کے ساتھ رسالت کے ساتھ وبکلامی اور اپنی ہم کلامی کے شرف کے ساتھ فخذ پس پکڑ لے ما آتیتک جو کچھ میں تجھے دے رہا ہوں وکم من الشاکرین اور ہو شکر گزاروں میں سے گزشتہ آیت مبارکہ میں ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے درخواست کی کہ اب ہم آزاد قوم ہیں اس لیے ہمارا کوئی قانون اور آئین اور نظام زندگی ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم ہمارے پاس 30 راتوں کے لیے طور پہ آ جاؤ اور ہم تمہیں قانون اور آئین زندگی کا گزارنے کا نظام دیں گے تو جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے بعد اور 10 دن بڑھائے اور تورات عطا فرمائی اسی دوران جو ان 2 آیتوں میں مضمون بیان ہوا ہے وہ واقعہ پیش ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے جب اللہ کی کلام ہوئی، آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو ظاہر ہے جب آدمی کسی مقام ناز پہ ہوتا ہے تو اس کا ناز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب یہاں اس موقع پہ مقام ناز پہ تھے، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، بڑا مقام تھا، تو یہ ناز اور بڑا۔ تو فرمایا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار بھی کرا دے۔ یعنی جیسے تو نے مجھے ہم کلامی کے شرف سے نوازا، اس طرح میں ایک اور قدم آگے بڑھ کے میں چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار بھی ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو میرا دیدار کر سکے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی تجلیات، اس کے انوارات کا نظارہ اس دنیا میں انسان کی یہ آنکھ نہیں کر سکتی۔ ہاں آخرت میں عالم بالا میں انسان اللہ کی ذات کا دیدار کر سکتا ہے، یہاں اس دنیا میں نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کی بالکل یا نفی فرمائی کہ لن ترانی، موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو مجھے دنیا میں دیکھ پائے۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت جگہ پہ، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کی ان سے ان کے رب نے۔ اب کلام کے بعد آگے فرمایا قال رب ارنی، اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے اپنی ہستی دکھا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا موسیٰ ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ پائے گا، ولکن انظر الی الجبل۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو کھلی آنکھ سے دیکھا ہے، لیکن وہ کہاں دیکھا؟ اس دنیا میں نہیں دیکھا، وہ معراج میں عالم بالا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ تو یہاں نفی ہے اس دنیا میں، اس دنیا کی آنکھ سے اس دنیا میں کوئی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے تو وہ عالم بالا میں فرمایا، وہ اس جہان میں نہیں ہوا تھا۔ ہاں فرمایا کہ یوں کر لو وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اور لیکن تم نظر ڈالو، اپنی نظر رکھو إِلَى الْجَبَلِ، وہ سامنے پہاڑ کی طرف۔ میں نے کہا تھا وہ پہاڑ اس کا نام زبیر ہے، اس زبیر پہاڑ کی طرف اللہ نے فرمایا، یہ بھی طور کے ساتھ ملا ہوا پہاڑ تھا، قریب تھا، تو اس پہاڑ پہ نظر رکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ، پھر اگر وہ پہاڑ ٹھہرا رہا، مَكَانَهُ، اپنے مقام پہ، اپنی جگہ، یعنی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ ٹکا رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تو ممکن ہے کہ تم مجھے دیکھ پائے۔ فلما تجلی، پھر ایسا ہی ہوا، اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی۔ اور مختلف روایات اس موقع پہ کہ کس طرح اللہ کی تجلی کا ظہور ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یوں فرمائی، یہ انگلی آپ نے ایسے سب سے چھوٹی جو انگلی ہے اس کا یوں اشارہ کر کے یوں فرمایا کہ اتنی تجلی کا ظہور ہوا، یعنی اس چھوٹی انگلی چھنگلی کے پورے، اس پورے کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ اس پورے جتنے نور کا ظہور اس پہاڑ پہ ہوا۔ اور دوسری روایت میں ایک اور تفسیری روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر نور کا ظہور اس پہاڑ پہ تجلی کا ظہور ہوا۔ اور مختلف روایتیں ہیں کہ کتنے نور کا ظہور اس پہاڑ پہ اللہ نے فرمایا۔ فلما تجلی رب، پھر جب تجلی ڈالی اس کے رب نے اس پہاڑ پہ، للجبل، پہاڑ پہ، جعلہ دکا،
تو وہ پہاڑ اتنی سی تجلی کو برداشت نہ کر سکا، تو کر دیا اس کو دکا، ریزہ ریزہ۔ دک کا معنی ہوتا ہے کہ کسی ٹھوس چیز کا ٹوٹ کر کے برابر ہو جانا۔ تو بہت بلند و بالا پہاڑ تھا، تجلی کے پڑنے سے وہ پہاڑ ریت کی شکل اختیار کر کے پانی کی طرح بہہ گیا، کچھ سمندر میں جا گرا اور کچھ زمین پہ برابر ہو گیا اور پہاڑ ختم ہو گیا۔ اس قدر تجلی کی طاقت تھی اور وہ پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ ادھر پہاڑ پہ تجلی پڑی اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ تو ظاہر ہے کہ براہ راست اس تجلی کو موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ ایک پہاڑ پہ پڑی اور پھر بھی آپ کو برداشت نہ ہوا اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اس اللہ جل شانہ کی ہم کلامی کے بعد اور اس تجلی کے عکس کے دیدار کے بعد، عکس تھا اس کے عکس کا دیدار ہوا بس، تو اس قدر اللہ نے آپ کے چہرے پہ اس کا جلال پیدا کر دیا کہ پھر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ آپ کے چہرے پہ کوئی نظر ڈال کے جما کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو براہ راست اللہ جل شانہ کا معراج میں دیدار کیا۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے چہرہ انور پہ نظر نہیں ڈال سکتے تھے، ایسے نظر پڑتی اور نظریں جھک جاتی تھیں، اس قدر جمال تھا آپ کے چہرہ اقدس میں۔ ہاں صرف روایات میں آتا ہے کہ دو ہستیاں تھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ نظر ڈال سکتی تھیں اور برابر آپ کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے، وہ صرف اور صرف ابو بکر و عمر تھے کہ جن کو حضور سے گہری مناسبت تھی اور سب کی نظر پڑتی تو پھسل جاتی تھی حضور کے چہرے سے، لیکن یہ دو شخصیات تھیں جو برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو اس قدر اللہ کے اس نور کی تجلی کا روب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاق، پھر جب آپ ہوش میں آئے، قال سبحانک، تو اب فرمانے لگے کہ اے میرے پروردگار تیری پاک ذات ہے، تبت الیک، میں تیری طرف تائب ہوتا ہوں، رجوع کیا میں نے تیری طرف، یعنی جو میں نے فرمائش کی تو یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، جو میں نے یہ کہا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، یہ مجھ سے غلطی، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا ایمان رکھنے والا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی رب کا دیدار نہیں کر سکتا، یہ میرا یقین ہو گیا۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، بے شک میں نے تجھے منتخب کیا، چنا لوگوں میں، برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت، پیغامات اور اپنی ہم کلامی کے شرف سے، فخذ ما آتیتک، پھر لے پکڑ جو کچھ میں نے تجھے دیا۔ تورات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور جو پورا نظام زندگی جس میں تھا، زندگی گزارنے کا آئین قانون اس میں موجود تھا۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، فرمایا کہ اس پہ عمل کرو اور کامیاب زندگیاں گزارو، اور اللہ کی اس عطا پہ اور اللہ کی اس نعمت پہ جو اللہ نے آپ کو ایک زندگی کا سلیقہ تمہیں دیا ہے، ایک اپنی رضا والی زندگی کا نظام دیا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی عطا ہے، اس لیے وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی اس نعمت پہ شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔
اللہ نے اس امت کو یہ قرآن کی شکل میں دستور زندگی عطا فرمایا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو تو تمہیں اللہ کی رضا والی زندگی نصیب ہوگی۔ اور یہ اللہ کی بڑی عطا ہے کہ اللہ اس دنیا میں اپنی منشا بتا دیں، اپنی رضا بتا دیں کہ میں اس طرز زندگی سے خوش ہوتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کامل ہے اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں رہ کے زندگی گزارنا۔